السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا۔ قابل احترام ذمہ داران مسجد، محترم و موقر علماء دین، محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں ایک نعمت کا احساس دلاؤں گا، اس کے بعد کمزوری کی جانب اشارہ کروں گا، پھر وہ کمزوری پیدا کیوں ہوتی ہے اس کے 3 ریزن ذکر کروں گا، اور آخر میں اس کا سلوشن اور حل آپ کی خدمت میں مختصر وقت میں پیش کروں گا۔ تو آپ حضرات و خواتین سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس بیٹھک اور مجلس کو قبول فرمائے، اس پروگرام کو میرے اور آپ کے میزان حسنات میں شامل فرمائے، دنیا کی سعادتوں اور آخرت کی بھلائیوں سے پروردگار ہم تمام کو مالا مال فرمائے، آمین۔ محترم حضرات و خواتین، ایک نعمت کا احساس آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مغرب کے بعد سے اب تک ہم اور آپ ایسے مخلوق کے ساتھ ہیں جو اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے۔ فرشتوں کے ساتھ گویا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے اور آپ کے حبیب نے یہ سبحان اللہ خوشخبری سنائی، دین کی مجالس اور مجلسوں میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ احساس مجھے اور آپ کو یہاں بیٹھتے ہوئے کرنا چاہیے کہ اللہ کی نورانی مخلوق اس پر نور مجلس میں شریک ہے۔ ایک اور احساس کہ اللہ تعالی کی رحمت کے سائے میں ہم ہیں، بظاہر یہ چھت ہے، یہ سبحان اللہ نعمت ہے، اور ایسی مجلس میں فرشتے اپنے پروں سے ہمیں ڈھانپ لیتے ہیں، کتنی بڑی نعمت۔ اور ایک نعمت یاد رکھیں، یہاں جو بیٹھے ہیں نا، یہاں شاید عبداللہ ہوں گے، عبد الرحمن ہوں گے، خالد ہوں گے، محمد ہوں گے، آپ کا جو نام ہے، میرا جو نام ہے، اللہ اکبر، آسمان دنیا میں، آسمان میں ایسے مبارک جو ہے مجلس میں بیٹھنے والوں کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے ایسی نعمتیں زندگی میں بار بار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا پتہ کہ میرے اور آپ کی یہ مجلس مغفرت کا سبب بن جائے، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے، اصلاح کا سبب بن جائے، ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔ کس کی زبان سے کیا بات نکلے، میرے دل کی اور آپ کے دل کی، میرے ایمان کی، آپ کے ایمان کی، میری زندگی کی اور آپ کی زندگی کی اصلاح ہو جائے۔ اس فکر کے ساتھ، احساس کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ دوستو، آئیے ہم کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایمان کے حوالے سے، دلوں کے حوالے سے سابق فاضل 2 مقرر احباب کی زبانی بڑی عمدہ باتیں آپ نے سماعت فرمائیں۔ دوستو، تھوڑا جائزہ لے کے دیکھو، کمزوری میرے اور آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ بعض احباب خود کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن بدلنا ممکن نہیں، خود کو ایمان سے آراستہ کرنا چاہتے لیکن ایمان سے آراستہ کرنا بس کی بات نہیں ہے۔ بے نمازی ہیں، نماز پڑھنے کی تڑپ ہے، نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ بعض ایسے احباب ہیں جنہیں فجر کی نماز با جماعت مدت گزر گئی لیکن عید کے بعد سے اب تک توفیق نہ ملی، نہ انہوں نے فجر کی اذان سنی اور نہ فجر کی جماعت میں شرکت کی توفیق ملی۔ اور بعض احباب ہیں اپنے دامن کو حرام سے بچانا چاہتے ہیں لیکن بچانے میں ناکام، وہی راہ حرام کو اختیار کیے ہوئے، وہی راہ سود کو اختیار کیے ہوئے،
وہی اللہ کی مرضی کے خلاف مال کو کمانے کے چکر میں اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو برباد کیے ہوئے نظر آتے ہیں. اور بعض ہیں جو باہر رہ کر سوچتے ہیں کہ چلو میں اپنے ماں باپ کو راضی کر لوں, میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہو جائیں, ان کی خدمت کروں, ان سے دعائیں لوں, ان کے دل کو میں جیتوں. لیکن گھر جاتے ہیں تو ماں باپ سے برسنے لگتے, ماں باپ سے الجھنے لگتے, ماں باپ پہ برسنے لگتے اور ماں باپ کا دل دکھانے لگتے. تو اس میدان میں بھی ناکام. اور بعض اللہ کے بندے ہوتے جب جمعہ کے خطبوں میں حاضر ہوتے, اسلامک پروگرام میں حاضر ہوتے, انہیں رشتوں کی اہمیت سمجھ میں آتی اور یہاں سے اٹھ کے نکلتے کہ چلو ہم رشتوں کو جوڑنے والے بنے. جو اب تک توڑنے کا میرا معمول تھا اب میں جوڑنے والا بنوں. آگے بڑھ کر اپنی بہن سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر لوں اور جو رشتے بکھرے ہوئے ہیں, ٹوٹے ہوئے ہیں, ان رشتوں کو میں جوڑنے میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن بس کی بات نہیں ہوتی ہے. موبائل کبھی ہاتھ میں لیتے ہیں, میرے اپنے چچا جن سے مدت ہو گئی بات کر کے, میرے اپنے فلاں جن سے مدت ہو گئی بات کر کے, برسوں سے یہ لڑائی جاری ہے, چلو یہ لڑائی ختم کرتے ہیں اور تعلق کا ایک نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں. لیکن دل آمادہ نہیں ہوتا ہے. موبائل ہاتھ میں لیتے اور پھر بھی آپ موبائل نیچے رکھ دیتے ہیں, بس کی بات نہیں ہوتی ہے. زمانے سے آپ برائی میں ملوث ہیں, کھٹک ہے, احساس بھی ہے آپ کو. چلو آج توبہ کرتے ہیں اور آج جو غلط سلسلہ ہے اسے ختم کرتے ہیں اور اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہیں اور اپنی تنہائی اور خلوت کو بہتر بناتے ہیں اور ایمان کا رخ دیتے ہیں. لیکن نہیں ہوتا ہے دوستو. یہاں سے جانے کے بعد انہی غلط تعلقات میں مبتلا, انہی گناہوں میں مبتلا, انہی نافرمانیوں میں مبتلا بہت سارے اللہ کے بندے نظر آتے. اور یہ ایسی حقیقت ہے جو کڑوی ہے جسے ہمیں ماننا چاہیے دوستو. ہوتا ہے دیکھیں پریکٹیکل لائف میں دیکھو آپ, کبھی یہاں ایک نوجوان عہد کرتا ہے مولانا اس کے بعد کبھی ایک نماز بھی میں نہیں چھوڑوں گا, مسجد میں با جماعت میں پابندی کروں گا. فجر سے حال بگڑ جاتا ہے, اگلے دن سے حالت بگڑ جاتی ہے, نہیں ہو پاتا, نمازوں کی پابندی نہیں ہو پاتی, زبان بڑی گندی ہے. عہد کرتے ہیں کہ مولانا ہم سچی اور صحیح زبان استعمال کریں گے, زبان کو جھوٹ کی جو عادت لگ چکی ہے, سچائی کی توفیق نہیں مل رہی ہے, شائستہ زبان استعمال کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں. وہی بد زبانی, وہی چرب زبانی, وہی گالی گلوچ اور زبان کا وہی غلط استعمال, وہی روش اور وہی رویہ نظر آتا ہے. کبھی محسوس کر کے دیکھیں دوستو, زندگی کا ایک ایک معاملہ آپ جو ہے جائزہ لے کر دیکھیں, واللہ ہمیں احساس ہوگا ہم کتنے کمزور ہیں اور میرے اور آپ کا دل اور ایمان کتنا کمزور ہے. وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 2 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ان 2 حدیث کو رکھ کر زندگی کو, جو میرے اور آپ کی زندگی, میرے اور آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے اسے سامنے رکھ کر سوچنے اور غور کرنے کی میں دعوت دیتا ہوں. پہلی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ایک بندہ جب زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت وہ بندہ مومن نہیں رہتا. ایک بندہ چوری کرتے ہوئے, ڈاکہ ڈالتے ہوئے, کسی کا مال ہڑپتے ہوئے اس موقع پر وہ مومن نہیں رہتا, اس کے دل سے ایمان کو چھین لیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ زنا کرتے وقت ایمان باقی نہیں رہتا, چوری اور ڈاکہ ڈالتے وقت ایمان باقی نہیں رہتا. دوسرے الفاظ میں حدیث کا مفہوم یہ ہے, گناہ کرتے وقت گنہگار کے دل سے ایمان چلا جاتا ہے. اب آپ سوچئے میرے اور آپ کی زندگی میں کتنے گناہ, کتنی اخلاقی برائیاں اور کتنی نافرمانیاں, ایمان کب باقی رہتا ہے بتائیے آپ. آپ کہیں گے مولانا جب ہم سوتے ہیں نا اس وقت تو کوئی گناہ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں ذہن اتنا پراگندہ ہے, خاص کر اللہ ہدایت دے بعض نوجوانوں کا, دن بھر برائی کے بارے میں سوچتے, فحاشی کے بارے میں سوچتے, گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہتے ہیں, خواب بھی
اللہ کی پناہ شرم آتی ہے بعض خواب سن کے، تو خواب بھی ہمارے محفوظ نہیں. کیوں جانتے ہیں؟ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے کہ دن بھر میرے اور آپ کی جو سوچ ہوتی ہے خواب میں اس کا اثر ہوتا ہے. دن بھر آپ دوسروں کے بارے میں سوچئے، کیسے میں مدد کروں، کیسے میں دوسروں کو دین سے قریب کروں. اللہ کی قسم خواب میں بھی آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں بھی بتائیں گے. اگر ذہن پاکیزہ ہے نا، دل اگر پاکیزہ ہے، ہمارے خواب بھی بڑے پاکیزہ ہوں گے. دن بھر پراگندہ خیال، اور آپ بتائیے کتنے اللہ کے بندے ہیں خاص کر نوجوان رات میں الٹتے پلٹتے ہیں اور عجیب قسم کے خواب بلکہ خواب میں بھی بڑی فحاشی نظر آتی ہے. خواب بھی ہمارے محفوظ نہیں. آج ایک حدیث تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اب دوسری حدیث سنیے گا. ایک کمزوری ہے اپنی جگہ. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بلکہ حقیقت ہے یہ، وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی مشہور حدیث ہے، علماء اور خطبہ بیان کرتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے نا، پہلا اسٹیج یہ ہے اپنے ہاتھ سے اسے روکیں. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ، اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتے زبان سے روکیے. آپ اگر زبان سے بھی روک نہیں سکتے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ کہا. اگر زبان سے بھی برائی اور گناہ کو روک نہیں سکتے، اپنے دل سے اسے گناہ کو گناہ جانے، برائی کو برائی جانے، اور وہاں سے نہ چاہتے ہوئے کراہت کے ساتھ اس برائی سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے نکل جائیں. آج میرے اور آپ کی زندگی کا حال کیا ہے دوستو؟ برائی کو برائی سمجھنا، برائی کرنے والے کو دیکھ کر دل میں گھن پیدا ہونا تو دور کی بات، وہاں تو ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں. ہم گناہ سے ہاتھ ملا رہے ہیں، نافرمانی سے ہاتھ ملا رہے ہیں، فحاشی سے ہاتھ ملا رہے ہیں، جھوٹ سے ہاتھ ملا رہے ہیں، سود سے ہاتھ ملا رہے ہیں، حرام سے ہاتھ ملا رہے ہیں، زنا سے ہاتھ ملا رہے ہیں، معصیت سے ہاتھ ملا رہے ہیں، بدعت و خرافات سے ہاتھ ملا رہے ہیں. یہ ہوتا نہیں ہوتا دوستو؟ یہاں تو ایمان، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ کم از کم آپ نہ ہاتھ سے روک پائیں، نہ زبان سے روک پائیں، برائی کو برائی جان کر وہاں سے ہٹ جائیں. کتنے لوگ ہیں جو وہاں تماشا بی بن جاتے ہیں اور اس برائی کرنے والے کو موٹیویٹ کرتے ہیں. وہاں ٹھہرنے سے اس کے اندر اور ہمت اور جرت پیدا ہوتی. آپ دیکھ لیجئے گا، ایک زمانہ تھا برائی کرتے ہوئے ایک کھٹک اور گھن محسوس ہوتی تھی. آج تو لوگ کھلم کھلا برائی کر رہے ہیں. ایک گھر میں بیٹھ کر وہاں ساس بھی ہوتی ہے، اللہ سلامت رکھے، بہو بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے گھر کے احباب، بچے، جوان، بوڑھے سب ہوتے ہیں، اور سب بے حیائی کو دیکھتے ہیں اور ذرہ برابر بھی احساس نہیں. وہ کھٹک نہیں، وہ دل کے اندر جو زندگی ہوتی ہے، اللہ کی پناہ وہ زندگی آج ختم ہو گئی ہے دوستو. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے ایمان کی یہ کمزوری بتائی، آپ اس برائی کی گھن، کراہت اپنے اندر محسوس کریں. آج تو کراہت ختم ہو گئی میرے اور آپ کے دل سے. تو ریزن کیا ہے؟ حقیقت میں ریزن یہ ہے کہ ایمان کی یہ کمزوری ہے دوستو. واللہ اگر میرے اور آپ کا ایمان مضبوط ہونا، ہر برائی سے مقابلہ ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ جو طاقت عطا کر، ایمان کی طاقت ہوتی ہے. ایمان کی طاقت سمجھنا چاہتے ہو، بدر کا واقعہ اپنے سامنے رکھو. بدر کا واقعہ اپنے سامنے رکھو. برائی سے مقابلہ کرنا، بدعت سے مقابلہ کرنا، گناہ سے مقابلہ کرنا، یہ تو بہت آسان ہے. وہاں تو ڈٹ کر مسلمانوں نے وہاں زبردست لشکر کا مقابلہ کیا، جن کے پاس مضبوط ساز و سامان تھے، جنگی ہتھیار تھے، سواریاں تھیں، اور مسلمان ان سے محروم تھے. تعداد میں بھی کم، ساز و سامان میں بھی کم، جنگی سامان میں بھی کم، ہتھیار میں بھی کم، سواریاں کم، لیکن تھا تو ایمان وہاں تھا. ایمان کی طاقت وہاں تھی دوستو. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی. ایمان کی طاقت. آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ایمان ہونا، آگ بھی اپنا کام نہیں کر سکتی، یاد رکھو. آپ آگ کا کام جلانا ہے، خاکستر کرنا ہے،
لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہوا, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی لاج رکھی. ایسی آگ میرے اور آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے دوستو. یہ فحاشی کی آگ, یہ موبائل کی آگ, یہ بدعات کی آگ, یہ شرک کی آگ, یہ کفر کی آگ, یہ معصیت کی آگ, یہ تنہائی کی برائیوں کی آگ میرے اور آپ کے سامنے نظر آتی ہے. اس آگ سے ہم بچ نہیں پاتے, خود کو جلا رہے ہیں, خود کو برباد کر رہے ہیں, خود کو مٹا رہے ہیں. اس آگ سے مقابلہ کرنا ہے, ابراہیم کا جذبہ ایمان اپنے اندر پیدا کر. وہ ولولہ, وہ جذبہ, وہ ایمانی طاقت میرے اور آپ کے اندر آنی چاہیے. صحابہ کی زندگی پڑھیے آپ. میں آپ کو بتا دوں پوری ایمانداری کے ساتھ, تھوڑا سوچا آپ نے, ہماری بستی میں بھی بلکہ پوری دنیا میں یہ بات کہی جاتی ہے. کیا بات جانتے ہیں آپ؟ اخلاقی بگاڑ بہت کچھ ہے, لیکن ایک اخلاقی بگاڑ جو اللہ رحم فرمائے آئے دن بڑی تیزی سے نوجوانوں میں اور مسلم قوم میں یہ اخلاقی بگاڑ پھیل رہا ہے, وہ شراب نوشی ہے. وہ اللہ کے نبی نے اسے قیامت کی ایک علامت بتائی. یشرب ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها, کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ شراب پیئیں گے لیکن بس لیبل بدل لیں گے, نام بدل دیں گے, نام بدل بدل کر پیئیں گے. حرام ہے لیکن اس پر حلال کا لیبل لگائیں گے. آج ہو رہا نہیں ہو رہا بتائیے دوستو؟ پریکٹیکل آپ بتائیے. آپ سٹیز میں بسنے والے نوجوانوں سے پوچھئے, وہ حرام سے بچنا بہت مشکل ہے. کہیں نہ کہیں شراب نوشی, جوا بازی, یا اللہ کی پناہ ہم سٹی کی کیا بات کریں, اپنی بستی پیرنمبٹ کا آپ جائزہ لے کر دیکھیے, کبھی کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. عجیب حالت ہوتی ہے نوجوانوں کے بارے میں سن کر کہ فیویکل کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ ڈرگس کی, نشہ کی کیفیت اس کے اندر پیدا کرتے ہیں اور راتوں میں اسے لیتے ہیں. بعض خاص قسم کے اڈے پیرنمبٹ میں موجود ہیں. اللہ کی پناہ. جانتے ہیں آپ, جسے نشے کی لت لگ جائے, شراب کی لت لگ جائے, اس کا علاج موت ہے. لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں, اس کا علاج ایمان ہے. لوگ کہتے ہیں جس سے جو شرابی ہے نا, آپ جتنی بھی اصلاح کر لو پھر جا کے وہیں جو ہے اسی کیچڑ میں جا کے پھنستا ہے. وہ حقیقت میں تربیت ایمان کی نہیں ہوتی ہے دوستو. اللہ کی قسم, اگر آپ ایمان کی تربیت اگر آپ نے کی نا, یاد رکھیں آپ شراب کیا ہے, ہر قسم کی آفت سے آپ بچ سکتے ہیں. دلیل صحابہ کی زندگی ہے. آج لوگ کیا شراب استعمال کریں گے, صحابہ اپنے گھروں میں پانی سے زیادہ شراب کا استعمال کرتے تھے. روایات بتاتی ہیں, تاریخ گواہ ہے, اپنے مٹکوں میں, مشکیزوں میں جن میں پانی بھر کے رکھا جاتا ہے, وہ کیا رکھتے تھے؟ سبحان اللہ, شراب بھر کے رکھتے تھے. اللہ کا حکم آیا نا, اللہ اکبر, پہلے اللہ نے کہا کہ اس میں فائدہ جو ہے, فائدہ اور نقصان ہے, لیکن فائدہ کم ہے, نقصان زیادہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہیں آنا. پھر اللہ کا حکم جو نازل ہوا, آخری حکم, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اللہ نے صاف الفاظ میں فرما دیا یہ شراب حرام ہے, حرام ہے, اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واللہ ایک واقعہ بتائیے آپ مجھے کسی صحابی رسول کا, انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا ہو, اللہ کے نبی مدت سے پی رہے ہیں, زمانے سے پی رہے ہیں, ہفتے میں ایک مرتبہ اجازت دونا, مہینے میں ایک مرتبہ اجازت دونا. واللہ نہیں دوستو, کیا ایمان تھا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے دل کی کیسی تربیت فرمائی جانتے ہیں؟ دل ایمان سے کتنا پر نور تھا جانتے ہیں آپ؟ اللہ کا حکم کانوں سے ٹکرایا تو دل کی دنیا بدل گئی. اللہ کا حکم کانوں سے ٹکرایا تو پریکٹیکل لائف میں بدلاؤ آ گیا. ایسے کتنے احکام میرے اور آپ کے کانوں سے ٹکراتے ٹکراتے زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا, کیونکہ اسے دل سے ہمیں قبول کرتے نہیں. اپنے ایمان کو تازہ کرو اللہ کے بندو, اپنے ایمان کو زندہ رکھو اللہ کے بندو, اپنے ایمان کی حفاظت کرو اللہ کے بندو. یہی ایمان آپ کو گناہوں سے بچائے گا, یہی ایمان آپ کی سوچ کی حفاظت کرے گا, یہی ایمان آپ کو رب سے قریب کرے گا, یہی ایمان دہکتی ہوئی آگ سے مجھے اور آپ کو بچائے گا. نہیں ہے دوستو, آج گناہوں سے بچنا ان کے لیے آسان تھا. آج بتائیے کہ ایک معمولی برائی, ایک نوجوان یہاں بیٹھا ہے, جانتا ہے کہ یہ غلط ہے, پھر بھی اسے توبے کی توفیق نہیں ملتی, پھر بھی وہ رات نہیں آتی, وہ دن نہیں آتا, وہ گھڑی نہیں آتی کہ وہ اللہ سے توبہ کر لے. ہے کہ نہیں دوستو؟
میں ایک اور بات بتا دوں، صحابہ کا دل ایمان سے کتنا پرنور تھا. ایک اور بات جانتے صحابہ کے بارے میں، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، جنگ کی حد تک ان کے درمیان لڑائی تھی. اللہ کے نبی نے دل کو کتنا پاک کیا، دیکھو ایمان کتنا ان کے دلوں میں اللہ کے نبی نے پیوست کیا اور اسے بٹھایا. دیکھو آپ، لڑنے والی قوم ایک دوسرے پر جان نثار ہو گئی. صحابہ کے بارے میں اگر میں ایک لفظ میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، صحابہ جان نثار تھے. وہ کس پہ جان نثار تھے؟ ایمان پہ جان نثار تھے، اپنوں پہ جان نثار تھے. وہ جان تک دے دیتے تھے. وہ اللہ اکبر، جان لینے والی قوم جان دینے کے لیے تیار، خون چوسنے والی قوم اور سبحان اللہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار. اسی لیے مسدس حالی کا بہت مشہور جو ہے یہ مسدس ہے، وہ سبحان اللہ جو ہے مصرے ہیں، جسے حالی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس دور میں ایمان آنے سے پہلے، ایمان دل میں بیٹھنے سے پہلے صحابہ کی کیفیت کیا تھی، لوگوں کا حال کیا تھا. ایمان لانے سے پہلے کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں. ایسی حالت تھی ان کی. اللہ نے ایمان سے دلوں کو ایسا جوڑا نا، اللہ نے قرآن میں کہا خود کو ضرورت ہوتی اپنے بھائی کی ضرورت کو کا خیال رکھتے، خود کو پریشانی ہوتی اپنے بھائی کی پریشانی کو دل میں محسوس کرتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. دیکھو دوستو، ممکن ہے ممکن نہیں ہے، ہم کہاں دوستو، لڑائی جھگڑے تو جنگ کی نوبت رہتی تھی. آج معمولی مسئلہ ہوتا، نکاح پہ گھر آ کر انوائٹ نہیں کیا، 3 سال پہلے رشتہ ختم ہوا، آج تک رشتہ نبھانے ہم تیار نہیں ہوتے. کچھ مجبوری تھی، کچھ معاملہ تھا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، مسئلہ کھڑا کر دیا آپ نے کہ بیٹی کی شادی میں، بیٹے کی شادی میں انہوں نے فلاں کے گھر جو ہے جا کر دعوت دی اور میرے گھر آ کر دعوت نہ دی. کیا مسئلہ؟ 3 سال سے بات نہیں کر رہے ہیں آپ، پورا رشتہ ختم کر دیا. اتنا دل میرے اور آپ کا کمزور ہے دوستو، اتنا ایمان کمزور ہے. ارے اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو 3 دن تک سبحان اللہ یا اس سے 3 دن سے بڑھ کر اگر تعلق کو اگر بہتر نہ بنائے نا، اگر رشتے کو نہ جوڑے نا، اللہ اس کے جو ہے اعمال کو ایسے پینڈنگ میں رکھتے، اللہ قبول نہیں کرتے اس کے اعمال. کیا میرے اور آپ کے اندر اتنا ایمان ہے آگے بڑھ کر اس سے ہم اپنا ہاتھ ملائیں؟ ملاؤ دوستو، ایمان کا ثبوت دو. وہ نہیں سمجھتا ہے، آپ انہیں سمجھنے کی کوشش کرو. گرچہ وہ غلطی پہ ہے، آپ اپنی غلطی کو گرچہ اس کے سامنے ظاہر کرو اور آپس میں ایک دوسرے سے تعلق کو بہتر بنا لو دوستو. وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. کتنے اللہ کے بندے روح پرواز ہو جاتی، یہاں سے رخصت ہو جاتے، کبھی اس میت کو دیکھ کر دل میں ترس آتی، اے کاش کہ اس سے اپنا تعلق بہتر بنا لیتا، اپنی کینہ اور کپٹ کو دور کر لیتا، اس کا ہاتھ پکڑ کے معافی مانگ لیتا اور اس سے اپنے تعلق کو بہتر. کہاں ہے دوستو موقع؟ اب وہ تو چلا گیا، وہ سفر آخرت پہ ہے. وہ سفر آخرت آنے سے پہلے اس سفر میں آپ اپنے تعلقات کو بہتر بنا لو دوستو. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. یہاں میرے محترم نوجوان بھی بیٹھے ہیں، یہاں معصوم بچے بھی بیٹھے ہیں. جوانی کے جوش میں آپ نے ماں باپ کو ستایا ہوگا، رلایا ہوگا، دکھ دیا ہوگا. آگے بڑھ کر ان سے اچھا برتاؤ کرو. جانتے ہیں معزز نوجوانوں، ان سے پوچھو جن کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں ہے، جو ماں کے سائے سے محروم ہے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ ماں، کتنا بڑا انعام ہے یہ باپ. جانے کے بعد میت کے پاس، جنازے کے پاس کھڑے ہو کر روتے. کئی بچے روتے ہیں، کاش میں اپنی ماں کو تکلیف نہ دیا ہوتا، اپنے باپ کو نہ ستایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. نہیں دوستو، اس سے پہلے موقع ہے. اب یہ دل جب تک ہم اس کی تربیت نہیں کریں گے، اپنے ایمان کو بڑھائیں گے نہیں نا، تب تک یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھو. اب میں آپ سے ذکر کروں گا، حقیقت میں 3 چیزوں پہ توجہ دیجئے گا. مختصر وقت میں کہہ کر انشاءاللہ اپنی گفتگو میں ختم کر دوں گا. یہ جو کمزوری آ رہی ہے نا میرے اور آپ کے اندر، صحیح معنی میں پریکٹیکل لائف کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں. خاص کر کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، خود پیرنمبٹ کا معاملہ آپ سامنے رکھیے. آپ یا بہت سے مجھے اپنی زندگی اور آپ کو اپنی زندگی رکھنی چاہیے. 3 باتیں دیکھیے میرے اور آپ کی کیسی ہیں. پہلی بات جانتے ہیں شوق کیا ہے ہمارا؟ دیکھیے آپ،
میرے اور آپ کا شوق دیکھیے آپ، زیادہ گھومنا پھرنا، کھانا پینا، عیش کرنا، مزے اڑانا. نوجوان جب بھی جمع ہوتے ہیں نا، اس کے علاوہ کوئی اور ٹاپک نہیں ہوتا. مزے کی باتیں، یا تو وہ فحاشی کی ہوں یا باہر کھانے پینے کی ہوں. اللہ سلامت رکھے، باہر کھانا پینا غلط نہیں ہے، یا باہر گھومنا پھرنا غلط نہیں ہے. زندگی کو آپ نے وہی مشغلہ بنا لیا، زندگی کو آپ نے وہی کھیل کود بنا لیا آپ نے، یہ غلط ہے. تو شوق کا بڑا اثر ہوتا ہے، یاد رکھو، ایمان پہ. میرے اور آپ کے ایمان میں، صحابہ کے ایمان میں یہی بہت بڑا فرق. یہی کیا جانتے آپ؟ ان کا شوق بڑا عجیب تھا. بار بار خدمت رسول میں آتے، نیکی کو لے کر سوال کرتے، برائی سے بچنے کا نسخہ اور دوا معلوم کرتے. تو نوجوان اور علماء سے جڑنا نا، بستی میں کتنے علماء ہیں؟ 3-4 علماء ہیں مولانا. ایسا ہے کیا؟ اللہ پیر نمبر کو سلامت رکھے. بہت علماء کی بارشیں ہوتی ہیں یہاں پر الحمدللہ. وہ اپنے علم کی موتیاں بکھیرتے ہیں پیر نمبر میں. اللہ نظر بد سے بچائے، ہماری بستی کی اللہ حفاظت فرمائے. واللہ جو ہے علماء سبحان اللہ یہ دین کے محافظ ہیں. آپ ان سے قریب ہو کر ان سے اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کیجئے گا، اپنا شوق ظاہر کیجئے گا. اللہ اس نوجوان کو سلامت رکھے جو آئے مسجد، جو آئے امام کے پاس اور علماء کے پاس اور اپنا شوق ظاہر کرے. مولانا کب ہے تربیتی پروگرام؟ مولانا بتائیے، میرے اندر ایک کمزوری ہے، اسے میں کیسے دور کروں؟ میرے اندر ایک شوق ہے مولانا، اسے میں کیسے آگے بڑھاؤں؟ اللہ سلامت رکھے. ایسے نوجوان کو ہم چاہتے ہیں. واللہ یہی نوجوان معاشرے میں جو ہے خیر سبحان اللہ کو عام کریں گے اور بھلائی کو عام کریں گے. یہ نہیں یہ سمجھ لیے گا شوق صرف کھیل کود اور کھانا پینا بس. ہمارے نبی کا شوق کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ ایک واقعہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، شاید سنا ہوگا آپ نے واقعہ. میرے اور آپ کے نبی کا شوق کیا تھا معلوم؟ اللہ اکبر، قربان جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے تھے، ٹھہر گئے. ہمارے نوجوان بھی ٹھہرتے. کیوں؟ یہ معلوم کرنے کے لیے جو آواز آ رہی ہے نا گانے کی، ایک کون سی فلم کا گانا ہے، پرانی یا نئی. عجیب معاملہ ہے، سمجھ لیجئے گا. ہمارے دل اور ہمارا جسم بھی رکتا ہے، بھلائی کی طرف نہیں. آپ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں، وہ واقعہ ابھی میں ذکر نہیں کیا آپ سے. سفر پہ جا رہے ہیں آپ، اچانک جو ہے قرآن کی آواز آ رہی ہے، آپ کا من کیا کر رہا ہے دیکھو آپ، اور سنیں اور سنیں اور سنیں. دل آپ کا سالم ہے، صحیح سلامت ہے. بند کر دیا جائے تلاوت کو، اس قرآن کی آواز کو کم کر دیں. عجیب جو ہے ایک کراہت آپ کے دل میں پیدا ہو رہی. گانے تھوڑا بڑھاؤ بھائی، ویلیوم بڑھاؤ نا، کوئی مسئلہ نہیں. یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بستی سے باہر نکل گئے ہم. یہاں ساری جو ہے پابندیاں ختم، بے پردگی شروع، گانے بجنے کی آواز شروع. ہوتا نہیں ہوتا؟ بتائیے آپ. میں عورتوں سے بھی گزارش کروں گا، مرد حضرات سے بھی گزارش کروں گا، ایسی حالت ہے نہیں. بتائیے آپ. بلکہ بعض اللہ کے بندے آپ شارٹس دیکھ رہے ہیں، کوئی اچھی بات آئی فوراً اسے اوپر کر اس کو آگے بڑھاتے آپ. وہی کوئی بے حیائی، آپ ٹھہرتے، کوالٹی بڑھاتے اور 1 سے 2 مرتبہ دیکھتے. سمجھ لینا کہ یہاں آپ کا دل جو ہے خطرے میں ہے، یہاں آپ کا ایمان خطرے میں ہے. دوستو تربیت کرو. نبی کا شوق جاننا چاہتے ہو؟ ہم اور آپ نبی کے شوق پہ چلنا نا. اللہ کے نبی ٹھہر گئے، گلی سے گزر رہے ہیں، ٹھہر گئے. کیوں ٹھہرے میرے اور آپ کے نبی؟ اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. اور پڑھنے والے کون؟ پڑھنے والے کون؟ داؤد علیہ السلام کے خاندان والوں کو اللہ نے جو آواز دی ہے نا، ویسی آواز رکھنے والے ایک صحابی ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ اندر سے قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی سن کر ٹھہر گئے اور کان کو اس کے حوالے کر دیے. تھوڑی دیر سن کر جب دل کو پوری طرح سے قرار ملا، وہاں سے آگے بڑھے. یہ شوق ہونا چاہیے، یہ قرآنی شوق، ایمانی شوق، دینداری کا شوق میرے اور آپ کے اندر پیدا ہونا. تو شوق جب بگڑتا ہے، ایمان بگڑتا ہے، کمزور ہوتا ہے. شوق جب بہتر ہوتا ہے نا، تو میرے اور آپ کا ایمان بھی سنورتا ہے. اور دوسری بات میں ذکر کروں، صحبت دیکھو کیسی ہے. میرے اور آپ کی صحبت دیکھو کیسی ہے. 4 لوگ بیٹھتے ہیں تو دل کی کیفیت کیا ہوتی، ایمان کی کیفیت کیا ہوتی. اکثر معاف کیجئے گا، میں کسی کو تکلیف دینے کے لیے بات نہیں ذکر کر رہا ہوں، حقیقت یہی ہے. کبھی چائے پینے کے لیے بیٹھتے، 4 نوجوانوں کی گفتگو سن کر دل واللہ روتا ہے دوستو.
یا تو گالی گندی زبان، بات بات میں جو ہے ماں بہن کی گالی دیتے بعض لوگ. اور دوسری بات کیا ہے؟ اپڈیٹ. رات میں کوئی برائی کی نا، دوستوں میں اپڈیٹ کرتے اسے، میں نے کیسی غلطی کی اور کیا جو ہے طریقہ ہے جس سے آسانی سے آپ ایک لڑکی سے اپنے تعلق کو بہتر بنا سکتے اور فلاں کام کر سکتے، فلاں کام کر سکتے. اپڈیٹ برائی کا جو ہے ماحول پیدا کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو صحبت کیسی ہے؟ دیکھو، صحبت اگر میرے اور آپ کی ایسی ہے، وہاں بیٹھنے سے دل کا حال بدل رہا ہے، ایمان تازہ ہو رہا ہے، ایمان بڑھ رہا ہے، سوچ بدل رہی ہے، ولولہ پیدا ہو رہا ہے، کچھ کرنے کا عزم میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے. ایسی دوستی کی حفاظت کر لینا. جہاں بیٹھنے سے ایمان بگڑ جائے، جہاں بیٹھنے سے اخلاق جو ہے بگڑ جائیں، تو سمجھ لینا کہ وہاں اس دوستی سے اپنے دامن کو بچا لینا. اور آخر بات یہ ہے دوستو، جانتے ایمان کیوں کمزور ہوتا؟ ایک اہم ریزن ہے. باہر بہت اچھے ہیں ہم، باہر کوئی موقع نہیں برائی کا، ہر جگہ جو ہے کوئی ذمہ دار، کوئی بڑے، کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی فلاں، اپنے آپ کو ماشاءاللہ بنانے کی اور سنوارنے کی کوشش کرتے. آپ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں نوجوانوں؟ جو آپ جانتے اچھی طرح سے، جب رات شروع ہوتی، آگے بڑھتی 11-12 بجے کے آس پاس پہنچتے، گھر کے احباب سو جاتے اور کمرہ آپ کا الگ، وہاں آپ لاک کرتے، گھر کا دروازہ لاک کیا، برائی کا دروازہ آپ نے اوپن کر دیا. سب سے بڑا مسئلہ یہی. جمعہ کے خطبوں میں بیٹھتے تو دل بدلتا، اسلامک پروگرام میں آتے تو دل بدلتا، تنہائی میں جاتے تو دل بگڑ جاتا، ایمان بگڑ جاتا. عجیب المیہ ہے یہ. بدلو، اپنے اس وقت کو بدلو، اپنی اس جگہ کو بدلو جہاں جانتے ہیں کہ تنہا سونے سے آپ بگڑ سکتے ہیں. اے نوجوانوں، اللہ کی قسم اب تنہا سونے کی کوشش نہ کرو. آپ وہاں آپ جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ آ جاؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ آ جاؤ، تاکہ وہاں تنہا سونے سے آپ ایمان کو بچا نہیں سکتے. آپ ایمان کو بچا نہیں سکتے، وہاں آپ کا جو ہے بدلنا، جگہ کو بدلنا وہاں ضروری، یاد رکھو آپ. تو اسی لیے آپ سے ہماری گزارش ہے، اپنے شوق کو بہتر بناؤ، اپنی دوستی کو کا سرکل اچھا بناؤ. اگر دوست اگر برائی کی دعوت دے، آگے بڑھو، ہمت کرو نوجوانوں. وہاں آپ برائی کی بیج جو ہے آپ وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرو اور نیکی کی بیج اب بونے کی کوشش کرو. اپنی تنہائی کو بہتر بناؤ. یہ چند نسخے ہیں، اللہ کی قسم اگر ہم نے ان کو سامنے رکھا، اپنے دل کو ہم سنوار سکتے اور اپنے دل کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں یہ پروگرام یہیں سے ختم نہیں ہونے والا ہے. انشاءاللہ جو احباب یہاں جمع ہیں، آپ بھی جڑے رہیں گے. آنے والے مہینوں میں جو پروگرام ہوگا اور بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں انشاءاللہ بتائی جائیں گی. ہم چاہتے ہیں دوستو کہ بستی میں آپ جیسے محترم نوجوان اور بڑے احباب ہمت کر کے آگے آئیں اور ایک اصلاح کا عظیم فریضہ ہم انجام دیں. سب کو ہم دین سے قریب کریں اور اللہ کے گھر سے ہم قریب کریں، تاکہ میرے اور آپ کی زندگی میں خیرات عام ہو اور برائیوں کا خاتمہ ہو. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، دل کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے شوق کو بہتر بنا دے، اچھی صحبت نصیب فرمائے، بری صحبت سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. کمزوری کو پہچان کر کمزوری کی دور کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری تنہائیوں کو بہتر بنا دے، ہماری اجتماعی زندگی کو بھی اللہ بہتر بنا دے. اللہ ہماری زبان کو بہتر بنا دے، ہمارے تعلقات اور معاملات کو اللہ بہتر بنا دے. اللہ تعالیٰ ایمان کے جو کرشمے ہیں وہ کرشمے میرے اور آپ کی زندگی میں پیدا فرمائے. صحابہ کا جو ایمان تھا جس کے متعلق اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے جو ہدایت کا جو پیمانہ بتایا وہ صحابہ کا ایمان ہے. وہ صحابہ کا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہر فتنے سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہر خیر سے اللہ مالا مال فرمائے. خصوصاً جو نوجوانان ملت ہیں، اللہ ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. جوانی کا مرحلہ سنہرا مرحلہ ہے، اس مرحلے کی حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہر اخلاقی بگاڑ سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ میرے اور آپ کے دل میں ایمان کو زندہ رکھے، ایمان کو باقی رکھے. بزرگوں کا سایہ اللہ تا دیر باقی رکھے. نوجوان کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہماری عورتوں کو ہمت دے، طاقت دے، ایمانی زندگی اللہ ہماری عورتوں کو عطا فرمائے. گھریلو الجھ
الجھنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھریلو پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، اللہ ہمارے گھروں میں برکت نازل فرمائے، ہماری زندگی، کاروبار اور تجارت میں اللہ برکت نازل فرمائے، جو ہم میں سے صحت کو لے کر پریشان ہیں اللہ عافیت کے فیصلے فرمائے، امن کے فیصلے فرمائے، شفا عاجلہ اور کاملہ اللہ نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان پہ باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا و شکرا۔